غریب الوطن میں محسن وشهدت بربوبيته مسموعات واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصلاة على آله وأصحاب الصالحين واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه التمجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم وقال مولا حسين في وصيته إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا وإنما لخرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب. عزاداران امام مظلوم، موضوع سخن میں داخل ہونے سے پہلے دو باتیں تمہید کے عنوان سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جو سرمایہ کلام میں اللہ رب العزت کے حضور حمد و ثنا، اس کے بعد اس کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی پاک و طاہر اہل بیت کی خدمت اقدس میں درود و سلام
بالخصوص سلسلۃ الظہر میں تشریف لائے ہوئے بزرگان دین، معروف غربی سے لے کر موجودہ پیر حاضر تک سب کی خدمت میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد دو چیزیں موضوع سخن کو رد دینے کے لیے اور اس کے علاوہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، بندہ یقین محرم کے بیٹی کا استہ دل ممنون ہے کہ اس نے اس حقیر کو، اس ناچیز کو، اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق سمجھا اور مجالس حسینی سے اعلی رسول کے مسائل بیان کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو ان مجالس کا بنیادی مقصد ہے سامعین گرامی، عزاداران امام مظلوم، وہ دین سے معرفت حاصل کرنا، دین کے احکامات کو جاننا ہے۔ اسی ذیل میں میرا موضوع بھی امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا تھا، آپ کی شہادت کا ہدف کیا تھا، آپ نے کس لیے قربانی دی، کس لیے 72 نفوس کو لے جا کر اس جنگل جسے کربلا کہا جاتا تھا اسے سجایا، اسے تا قیامت تک ملائکہ کے نزول ہونے کی جگہ بنایا، تو وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو سامعین محترم، وہ احکام دین کو زندہ کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مولا کی وصیت میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اپنے اوپر ایک چیز، ان دنوں میں 2-3 دوستوں نے میرے سے بار بار ایک مسئلہ پوچھا، فقہی مسئلہ ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیان کروں، کیونکہ یہ ایام سب سے بہترین ایام ہے جس میں آپ لوگوں کو احکام دین کے بارے میں بھی، اہل بیت کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی درس دیا جائے۔ تو سامعین محترم، وہ حکم، وہ فقہی مسئلہ نماز میں سہو کی متعلق ہے۔ تو مجھ سے اسی ایک مہینے میں تقریباً 2-3 لوگوں نے بار بار پوچھا کہ اگر ہم نماز میں بھول جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے اس کو بیان کر کے موضوع کی طرف آؤں گا کہ مجتہد اعظم باب الصلاۃ کے اندر سہو کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے 3 بنیادی نقطے بیان کرتے ہیں۔ بھولنے کی 3 حالتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ انسان نماز میں کوئی چیز بھول جائے اور اسے نماز کے اندر ہی یاد آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ وَيَتَدَارَكَهُ مِنْهُ، جہاں سے بھول گیا ہے اسی جگہ سے اپنی نماز کو دوبارہ شروع کرے۔ یعنی اگر اسے چوتھی رکعت میں بھی یہ بات یاد آ جائے کہ اس نے دوسری رکعت میں رکوع یا سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ اپنی نماز کو توڑے گا نہیں، بلکہ دوسری رکعت سے اپنی نماز کو دوبارہ شروع کرے گا۔ اور دوسری حالت یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو شک لاحق ہو جائے کہ آیا اس نے تیسری رکعت پڑھ رہا ہے یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے، وہ چوتھی رکعت میں ہے یا تیسری میں، دوسری اس طرح کی جو بھی متواتر حالت ہے۔ اس صورت میں مجتہد اعظم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے یقین پر اپنی بنیاد کو رکھے، یعنی کہ اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہے، لیکن تیسری رکعت میں اسے شک ہوتا ہے کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا نہیں، اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے یقین کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے دوسری رکعت سے نماز کو آگے شروع کرے، یا پھر تیسری اور چوتھی میں شک تھا تو جہاں تک اسے قدر متعین ہے کہ یقیناً میں نے 3 رکعتیں تو پڑھ لی ہیں، تو وہ 3 رکعت کے بعد اپنی نماز کو آگے شروع کرے گا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ مبتلا مسئلہ ہے جس میں لوگ سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جسے زیادہ کا شک ہوتا ہے، کثیر الشک، یعنی کہ اس کو ہر نماز میں یا ہر روز اس کے ساتھ ایسا کچھ پیش آ جاتا ہے، کیا یعنی دوسری رکعت میں تھا، پہلی رکعت میں تھا، تیسری رکعت میں تھا، رکوع کیا نہیں کیا، سجدہ کیا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مجتہد اعظم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے شک کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے اور اپنی نماز کو کنٹینیوس ایک طریقے کے ساتھ عمل دینا چاہیے، کیونکہ اس کا شک اس کو وسوسے کی حد تک لے جائے گا، اور وہ اسلام میں اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر ایک بندے کو زیادہ شک ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے شک کے اوپر بنیاد نہیں رکھے گا اور مستقیم طور پر اپنی نماز کو پڑھتا چلا جائے گا۔
اس کے بعد سامعین محترم میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی قرآن مجید سے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللہ رب العزت اپنے نبی کے ساتھ اس سے پہلی آیتوں میں نبی کی گفتگو کرنے کے بعد اس آیت میں ان نکات کو جمع کر کے پیغمبر کو ایک اصول ضابطہ رول بتا رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے. اس دل افوا یعنی خود انت یا محمد کے بعد ہم لوگ بھی کہ آپ کیا کریں اب کو معاف کرنے کو لے لیں. اس کے بعد دوسرا کام کیا کریں وَأْمُرْ بِعُرْفٍ اے محمد آپ اچھائیوں کا حکم کریں. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اے اللہ کے نبی جب آپ نے اتمام حجت کر لیا اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کر لیا انہیں اچھے احکام بتا دیے اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ آپ کی دعوت تک نہ پہنچے تو وہ جاہل لوگوں سے دوری اختیار کریں ان سے اجتناب کریں. سامعین محترم اسی آیت کی ذیل میں اگر ہم دیکھیں تو مولانا امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نکلنے کا مقصد اپنے خروج کا مقصد جو اپنے وصیت نامے میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام تحریر فرمایا اس میں جو بنیادی ہدف قیام کربلا کا آپ علیہ السلام نے بیان کیا سامعین محترم وہ یہی تھا کہ انی لم اخرج بے شک میں حسین لم اخرج نہیں نکلا ہوں اشرن ولا فقیرن ولا مفسدا جھگڑا کرنے کے لیے فساد پھیلانے کے لیے وانما لخرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. سامعین گرامی وانما لخرجت اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں نکلا مگر صرف اور صرف اس چیز کے لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. وَأُرِيدُ میرا اس بیان سے میرا مقصد کیا ہے میرا ارادہ کیا ہے میں چاہتا کیا ہوں تو بیان کرتے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ اچھائیوں کا حکم کروں وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکوں. پھر اس کے بعد سامعین محترم اپنا اصل ہدف اپنا اصل مشن جو اس زمانے میں جیسا کہ میں تقریر میں آگے بیان کروں گا کہ یزید نے کیسے حالات پیدا کر دیے تھے سنت نبوی مر چکی تھی اس حالت میں نبی کا نواسا میدان میں آ کر فرماتا ہے میرا ارادہ اسیر بسیرت جدی اپنے نبی کی اپنے نانا کی مردہ سنتوں کو جو اس یزید نے مٹا دی ہے ان کو زندہ کروں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسیر بسیرت علی اپنے نانا کی سنتوں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی سنتوں کے بھی احیا کروں یعنی ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤں. ہر مقصد کو جو میرا ہدف ہوگا اسے کھل کر سب کے سامنے بیان کروں اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ حسین موڑ دینے کے لیے حدیث تیار نہیں. سامعین محترم اسی وصیت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی کل جمعے کے خطبے میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر مجھے موقع ملا اور اس موضوع کو سمیٹ سکا تو حضرت قیام امام حسینی کے ذیل میں آپ لوگوں سے اس وصیت نامے کو سرنامہ کلام کرانے کا 4 سے 5 گزارشات پیش کروں گا جن میں سے ایک امر بالمعروف دوسرا نہی عن المنکر تیسرا حضرت امام حسین اپنے نانا کی سنتوں کی احیاء اس سنتیں کیا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرے لیے ہدیہ کی ان کا بیان ہے. لیکن سامعین گرامی اس سے پہلے اگر ہم موضوع کو تمہید کے عنوان سے دیکھیں تو آیا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیسا عمل ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہاں تک تاکید کی ہے. تو عزادارہ امام مظلوم میری تحقیق کے مطابق قرآن میں 7 سے 8 سورتوں کے اندر
15 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है, जिनमें से एक आयत मैंने आपके सामने सूरह अराफ की आयत नंबर 99 पेश की। इसीलिए सामीन करामी मुर्शिद आज़म ने शाह सईद अलैहि रहमान ने अपनी मारिफत आला अपनी किताब नक़ल के अंदर भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अहमियत को जानते हुए बाब नंबर 8 इसी मौजू से रिलेटेड बनाया। आप अपनी आदत के तहत, अपनी शौक़ फ़क़ाहत के तहत हर बात के शुरू में एक आयत, एक हदीस जो फ़क़हा का रविश नहीं है, अगर हम मुताला करें तो बेशतर फ़क़हा, ज़्यादातर फ़क़हा हमारे मुजतहिद की तरह मैदान फ़क़ाहत में दाखिल नहीं होते, लेकिन आपका और मेरा मुजतहिद हर मौजू से जब भी गुफ्तगू करे तो वहाँ पर कुरान से इक़्तिबास के उन्वान से एक आयत, एक हदीस जरूर बयान करते हैं। तो आपने इस बात नंबर 8 में भी एक हदीस और एक आयत बयान फरमाई। आयत मशहूर आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कसीदा पढ़ते हुए कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कुंतुम तुम लोग खैरा उम्मत हो, उम्मतों में सबसे अच्छी उम्मत हो। क्यों? किस वजह से? उखरिजत लिन्नास, तुम लोग लोगों की खातिर निकल आए हो कि उनको अच्छाई का हुक्म करो और बुराइयों से रोको। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस भी नकल फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। यानी लोगों को हुक्म करते हैं कि अगर तुम में से कोई शख्स क्या करे, बुराइयों को देखे तो सबसे पहले क्या करे, अपने हाथ से उसको रोके। अगर उसे इसकी ताकत ना हो तो कभी लिसानी, अपनी जबान के जरिए उसे मना करे कि यार ऐसा गलत काम ना करो। उसके बाद अगर उसे जबान से बोलने का भी हक हासिल नहीं हो, जमाना ऐसा आ जाए तो कभी कल्ब, कम से कम अपने दिल में उस बुरे को बुरा समझे, न कि उसे अच्छा समझे। फिर फरमाते हैं वज़ालिका असलुल ईमान, अगर कोई इंसान इस दर्जे पर रहे तो ईमान की कमतरीन दर्जे पर है। इसके बाद सामीन गिरामी शाह सईद अलैहि रहमान ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मौजू के तहत एक मंतकी गुफ्तगू की, जैसे इंशाअल्लाह ताला वक्त की कमी की वजह से मैं कल खुतबे में बयान करूंगा। लेकिन उसके बाद आपने फतवा के मकाम पर आकर सबसे पहला फतवा जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मुतालिक दिया, फरमाते हैं वह हुआ फर्ज़ुन अलल किफ़ाया। ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फर्ज किफ़ाया है। आपने फर्ज किफ़ाया को मुतलक रखा, ऐड नहीं लगाई कि ये फर्ज किफ़ाया है उलमा पर, ये फर्ज किफ़ाया है मर्दों पर, ये फर्ज किफ़ाया है औरतों पर, बल्कि आपने फरमाया ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये फर्ज किफ़ाया है, ये हर किसी को करना है। बस एक शर्त है, वो क्या? लिमन युमय्यिज़ल मुनकर मिनल मारूफ व यज्तनिबुल मुनकर व यर्तकिबुल मारूफ, कि वो इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता हो, अच्छाइयों का खुद इर्तिकाब करता हो और बुराइयों से इज्तनाब करता हो। तो ऐसे शख्स के लिए सामने ग्रामीण हद मुजतहिद आज़म इजाजत देते हुए फरमाते हैं कि उसे हक है कि वो लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तलकीन करे और उसे ऐसा अमल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी लगाते हैं। सामीन ग्रामीण तक वो शर्त इंतहाई संगीन नौयत की है और उसको दाखिल करने के बाद आपने उलमा का काम और आम लोगों के काम को तकसीम कर दिया। उलमा की जिम्मेदारी क्या है? उलमा कहाँ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करेंगे? वक्त की कमी है, सिर्फ आधा घंटा दिया गया है, इसे इंशाअल्लाह ताला कल जुमे के खुतबे में बताऊंगा। लेकिन आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, उसे आपने 4 से 5 लाइनों बाद बयान किया कि अगर कोई इंसान अच्छाई और बुराई की तमीज कर ले, खुद अच्छाइयाँ करने लगे,
برائیوں سے اٹھنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کا حکم کرے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ لیکن وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْعَامَّةِ إِلَّا عَلَىٰ أُمُورِ الْعَامَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ کرنا عام لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ علماء نہیں ہیں ان کے لیے کن امور میں ہے؟ تو فرماتے ہیں عام امور میں، نہ کہ اسلام کے اختلافی مسائل کے اندر ہر کس و ناکس جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہو نہ کی ہو وہ آگے گفتگو نہ کرے، لیکن وہ ان معاملات میں کہ جن میں وہ خود اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے اپنے بھائیوں کو بھی اس بات کی دعوت دے۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بے نمازی کو مسجد میں لایا جائے، روزے کھانے والے کو ہر عالم جا کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو سامعین گرامی، اس موقع پر جو انسان خود روزہ رکھتا ہے یا خود اچھائیاں کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تنبیہ کرے کہ یار ایسا نہ کرو، ایسا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْعَامَّةِ إِلَّا عَلَىٰ أُمُورِ الْعَامَّةِ، عام امور میں عام لوگوں کے لیے امر بالمعروف کرنا یا منکر کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں۔ سامعین گرامی کا قدر وقت قریب آ گیا ہے، میں مسائل کی طرف جانے سے پہلے سرنامہ کلام میں تلاوت کی گئی آیت کے ذیل میں مفسرین کی نظر کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے مجھے اجازت کی نظر کو بیان کرنے کے بعد۔ اس آیت کے ذیل میں اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں تو امہات تفاسیر یعنی وہ تفسیریں جن کو دیکھ کر بعد میں آج کے زمانے میں 8ویں ہجری میں 9ویں ہجری میں 10ویں ہجری میں تفسیریں لکھی جاتی ہیں، آج بھی کوئی مفسر ان تفاسیر کا مطالعہ کیے بغیر اگر تفسیر لکھے تو اسے تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، اسے مردود مانا جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ان کی تعداد علماء نے 10 سے 12 کے قریب بتائی ہے۔ 10 سے 12 کی تفاسیر کو امہات تفاسیر یعنی تفسیروں کی ماں قرار دیا ہے۔ بندہ یقین نے اس آیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے ان امہات تفاسیر میں سے 7 سے 8 کا مطالعہ کیا ہے۔ خود واحد بحث وعارض الجاہلین میں بزرگان علماء کیا کہتے ہیں؟ تو سامعین گرامی قدر، جو چیز مشترک طور پر مجھے ان تفاسیر میں ملی، جسے امیر کبیر سید علی حمدانی نے بھی اپنی کتاب ذخیرۃ القلوب کے اندر باب نمبر 3 میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر مکارم اخلاق کے باب میں جہاں پر آپ نے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی، اس باب کے اندر بھی اسی آیت کو نقل کیا اور اس حدیث کو باقی مفسرین سے نقل کیا، جسے باقی مفسرین نے بھی نقل کیا کہ امر اللہ نبیہ بالمکارم الاخلاق، لیس فی القرآن آیت لمکارم الاخلاق بمکارم الاخلاق منہا، یعنی کہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں مفسرین فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کر کے قرآن مجید کے اندر تلاوت کی گئی آیت سے زیادہ اجمع یعنی جامع ترین آیت مفسرین کو تو نہیں، اللہ کے رسول کو بھی نہیں لکھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آیت تمام آیتوں میں سب سے جامع آیت ہے، جس کے اندر اللہ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں، مطلب قیام امام حسینی کے بارے میں تمام گفتگو کیا۔ سامعین گرامی قدر، وقت بہت ساری باتیں اور کرنی تھی لیکن وقت بہت دیر سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب میں مسائل کی طرف آنے سے پہلے 3 سے 4 باتیں خلاصے کے عنوان سے آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ، کیونکہ بہت سارے لوگ آخر میں تشریف لائے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تقریر کو 1 سے 2 لائنوں میں دوبارہ بیان کر کے ایک خطبہ بیان کروں گا جسے امام علی مقام نے کل کے سامنے پڑھا۔ اس سے پہلے اگر خلاصے کے عنوان سے آپ ایک تقریر کو دوبارہ سننا چاہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر عزاداران امام مظلوم امام حسین کے قیام کا اصل مقصد تھا، جس کی خاطر آپ نے کربلا کے اندر علی اصغر سے لے کر سکینہ تک کو قربان کرنے میں ایک لمحے کے لیے سامعین گرامی قدر تعامل تفکر نہیں کیا۔
صرف اور صرف اس حدیث کی خاطر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ اس کے بعد دوسرا مقصد، دوسرا خلاصہ تقریر کا نقطہ وہ عامت الناس کے بارے میں کہ آپ لوگ نماز، روزہ، دین کے محکم مسائل کے اندر ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لیکن وہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کے بارے میں فیس بک کے اوپر بیٹھ کر، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کر فضول گفتگو کرنے سے اجتناب کریں اور اس مسئلے کو امت کے علماء کے سپرد رکھیں۔ جیسا کہ میں خطبہ میں بیان کروں گا، یہ میں اپنی جیب سے نہیں بول رہا کہ آپ علماء کی عزت کرنے لگے، مرشد اعظم کی عبادتیں حقیقی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں آپ نے کس سختی کے ساتھ اس کو عالم کی شرائط بیان کی ہے جس سے ان مسائل کو حل کرانا ہے۔ یہ ہے سامعین محترم میرے تقریر کا خلاصہ دو باتیں بس کہ عام امور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں اور خاص امور میں علماء کے حوالے کرتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اس کے بعد سامعین گرامی پر آپ جانتے ہیں کہ جو بی بی عرش بری سے آئی ہے، جنت ماوا چھوڑ کر آئی ہے، تو یہ سب سننے والی سے نہیں آئی۔ اسے اپنے حسین کے غم کو سننا ہے، اسے یہ سننا ہے کہ حسین کو کیسے شہید کیا گیا، علی اکبر کو پرچی کیسے لگی، سے شعبہ تیر علی اصغر کے حکوم میں کیسے لگا۔ جیسا کہ بھائی نے بیان کیا کہ گھر نے مولا کے کاروان کو روکا، وہاں پر ہزاران امام مظلوم فصاحت کے سمندر حسین ایک ایسا خطبہ پڑھا، ایک ایسا خطبہ اگر آپ تاریخ کے باقی گردوں کے جنگ کا خطبہ پڑھیں اور مولا کے اس خطبے کو پڑھیں تو سامعین ہے طرف ہزاران امام مظلوم آپ کو حسین کی مظلومیت کا اور حسین کی اس دنیا سے محبت کا اندازہ ہوگا کہ مولا کے دل میں اس دنیا کی کیا حیثیت تھی۔ جب گھر نے امام کے کاروان کو روکا، امام نے اس وقت گھر کے سامنے خطبہ پڑھا، راوی کہتا ہے فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ جَدَّهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ۔ حسین نے ایک مرتبہ خدا کی ہم بیان کی، اس کی قدوسیت کا، اس کی جبار ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حسین کون ہے اس کو بیان کیا، ثم ذکر جدہ، اپنے جد کا ذکر کیا، فصلی علیہ، اپنے دادا کا، اپنے نانا پر درود بھیجا۔ اس کے بعد ایک انتہائی بڑا خطبہ مولا نے کے سامنے پڑھا، فرماتے ہیں انہو قد نزل بنا من الامر ما قد ترون۔ انہو قد نزل بنا من الامر ما قد ترون به۔ زمانے نے مجھے ایسی جگہ پر لا کھڑا کر دیا ہے، امر دنیا اتنا حسین پر تنگ ہوتا چلا گیا ہے کہ ما قد ترون به، کسی نے بھی تاریخ انسانیت میں ایسا نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَنَكَّرَتْ وَتَغَيَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، کہ اس دنیا کو فرماتے ہیں ان دنیا، جس دنیا کے لیے تم سے بول رہا ہے اے حر، ان دنیا قد تنکرت، بتحقیق ضرور ہر کسی کو دھوکہ دیتی ہے، وتغیرت، پلٹ جاتی ہے، اس کے اچھا دن برا، اس کا برا دن اچھا بن جاتا ہے،
اس کی معروف چیزیں پیٹ پر ڈال جاتی ہیں. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا ذُبَابَةٌ كَذُبَابَةِ الْمِيَّاهِ. اس دنیا کے اندر سے ایک دیچکی میں بچے ہوئے پانی جتنا بھی اس کے لیے نہیں بچے گا. پھر بیان فرماتے ہیں اپنے ہدف کو دوبارہ. أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ. اے ہور آیا تم نہیں دیکھتا کہ حق پر عمل نہیں ہوتا. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يَتَنَاهَى عَنْهُ. کہ یزید مجھ حسین کو باطل کو روکنے بھی نہیں دے رہا. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يَتَنَاهَى عَنْهُ. پھر فرماتے ہیں وَلْيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِبًّا. تاکہ مومن رغبت پیدا کرے اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے. اس کے بعد سامعین گرامی حضرت مولا نے وہ مشہور جملہ فرمایا کہ فرماتے ہیں میرے نزدیک والحیات مع الظالمین الا برما. مر جانا حسین کے نزدیک سعادت ہے زندہ رہنے سے ظالموں کے ساتھ. اس خطبے کے بعد سامعین گرامی حضرت راوی لکھتا ہے کہ پر نے حسین کے دل کو ایک توحید کا پیغام دے دیا تھا. میں نے آج انصار کی مجلس کی بہت سوچا کہ کس صحابی رسول حسین کا ذکر کروں, خود کے مسائل بیان کروں, مسلم کے بارے میں ذکر کروں, حبیب کا ذکر کروں, مسلم ابن اوسطا کا ذکر کروں, جون جیسے غلام کا ذکر کروں, وہاں پہ کبھی وہ بندہ جو یہود عیسائی تھا اور میرے مولا پر جان نچھاور کر گیا اس کا ذکر کروں, کس کا ذکر کروں. تو سامعین گرامی قدر عزاداران امام مظلوم میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھول کے مسائل پڑھوں گا. کیوں؟ سامعین عزاداران امام مظلوم بھول کا اہل بیت کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا. جب اس نے کاروان کو روک لیا تو اس نے کربلا کے جنگل کو آج کے اور میرے مقام پر تنگ کر کے زندان بنا دیا. اس کے بعد اس سے پریشانی میں اس سے رہا نہیں جاتا تھا. راوی کہتا ہے اس نے کئی بار رات کے اندھیرے میں آ کر عشاء کی نماز میں کاروان یزیدی کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ پڑھی, لیکن صبح پھر یزید کی طرف پلٹ جاتا تھا. لیکن آخر میں عاشور کے دن عزاداران امام مظلوم راوی بیان کرتا ہے جب ظہر کا وقت ہوا, تیروں کی جنگ ختم ہوئی, ایک ایک کر کے تیروں کی جنگ کے خاتمے کے بعد اب گھر سے رہا نہ گیا. راوی بیان کرتا ہے فقال راوی ثم سأل حسین هل من ناصر ينصرنا, هل من مغيث يغيثنا لوجه الله, هل من ثاب يذب حرم رسول الله. یہ سننا تھا سامعین گرامی کہ حر نے فقال راوی فإذن حر بن يزيد الرياحي قد أقبل وأخرج على عمر بن سعد فقال له أمقاتل أنت هذا الرجل. یعنی عزاداران امام مظلوم حر نے ثم سأل حسین. علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ حسین نے ندا نہیں ہے. ثم سأل حسین, حسین چلائے, حسین نے فریاد کی. ثم سأل حسین, حسین یزید کے سامنے گرایا, کیا کہتے ہوئے فہل من ناصر ينصرنا, آیا مجھ حسین کی مدد کرنے والا کوئی ہے. هل من مغیث یغیثنا, آیا ہماری فریاد پر اللہ کے لیے بوجہ اللہ, اللہ کی خاطر کوئی آنے والا ہے. هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللہ. فاستامین پور کر سننا تھا.
रसूल के बेटे से जंग करेगा मेरे सामने एक तारीखी जुमला बयान की बात बोली मरोन कहता है हाँ अल्लाह ऐसी जंग करूंगा हुसैन के साथ खुदा की कसम करने हुए कहता है मैं ऐसी जंग करूंगा जिसकी कमतरीन जैसा जिसका कमतरीन जैसा ये होगा कि अंतदीर रोज सर आसमानों में उड़ने लगेंगे वदती हलाइनी हाथ जोड़ने लगेंगे रानी कहता है वो मसल कुल वो वाला पामों के घर मेरा सारे ये सुन सकता है कुल ने यजीद का कारवान छोड़ दिया यजीद के लश्कर में होते हुए एक जगह पर ठहर गया मेरे असहाब वहां हुर के चाहने वाले थे यानी हुर का बेटा हुर का गुलाम जिसे मतलब ने लिखा हुर लेकर हुसैन की खिदमत करके हुर की हालत को मतलब लिखता है वो असद हुर इसमें लिखकर हुर पर पर्दा ऐसा तारी हुआ जैसे किसी जिंदगी के मरीज के ऊपर तारी होता है उस वक्त हुर के यजीद के लश्कर के बाकी लोग हुर को दोबारा अपनी तरफ लाए हुर को फरमाते हैं हुर अगर कोई हमसे पूछता कि हम में से या अहले कुफा में से सबसे शुजा कौन है तो खुदा की कसम हम में से कोई भी एक लम्हा भी इसमें तामुल न करता कि तेरा नाम ले लेकिन ये तेरी हालत तूने क्या फैसला किया पुर फरमाता है उखरी लरुन्ना मुसीबत कंसर सदिवन्ना अब मैं उन्हें जन्नत और जहन्नम के बीच में देखता हूँ मुझे इस दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं रही फिर फरमाता उन्होंने फरमाया कि मैं जन्नत पर खुदा की कसम किसी चीज को फौकियत नहीं दूंगा वला वो यही तो वहाँ ऊपर कुछ आया मेरे टुकड़े ये मुझे डरा दे कोई को अब इसकी फिक्र नहीं सामने नगरानी है और की वजह से मैं बहुत सारी चीजें छोड़ना चाहता हूँ इसके बाद मतलब की किताबों से लेकर अगर न लिखा होता इसे वल्लाह मैं बयान न करता सुम्मा ज़रबा फरसहु इलल हुसैन वयदहु अला रासिही उन्होंने अपने घोड़े को क़याम हुसैनी की तरफ किया किस हाल में जुमला हाल है वयदहु अला रासिही अपने हाथ पर अपने सिर पर अपने हाथ को रखा सामने निगरानी ये आलम में अलामत है किसी की बेबसी की और बताता अल्लाह ताला मुगन्नत है आप प्रदान में बुजुर्ग या मौला जैसे जैसे खुद क़याम हुसैनी के करीब आया सामने मुगन्नत अल्लाह अलैहि वसल्लम उन्होंने मेहमान की आमद की तैयारी शुरू की अकबर को हुक्म किया अब्बास को हुक्म किया देखो मेरा मेहमान आ रहा है इसको बढ़वाएंगे साले इतने साल वो अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा था मैं भी अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ या अल्लाह तुझे तेरी अखना तो जलालत का वास्ता मैं दिखाया अल्लाह 1 लाख 24,000 अंबिया की और हुर्मत का वास्ता परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर आए हुए मसाइब का वास्ता या अल्लाह इमाम अली मक़ाम के मुश्किलात का वास्ता या अल्लाह
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نے تبلیغ کفار مکہ کی طرف سے جو پریشانیاں آئیں تو جب ان کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے یا اللہ تو غفار ذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو نے ہم سب کے گناہوں پر پردہ رکھا ہے. یا اللہ اس پردے کو قیامت کے دن بھی باندھے رکھ. یا اللہ جن لوگوں کی بھی دعائیں میرے گھر پر یا اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو برابر نہ کر. یا اللہ وہ لوگ جو دعاؤں کا نہ کہہ سکے کسی مشکل کی وجہ سے یا اللہ ان کی بھی مشکلات کو حل کر. یا اللہ تجھے ہور کی واپسی کا واسطہ پروردگار عالم اس وقت ہور کو آتے دیکھ کر جناب زینب کے دل کو جو آرام ہو یا اللہ جو سکا اس کا واسطہ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو نمازی روزہ بنا دے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو گناہ سے نفرت نہ کر. یا اللہ یا اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے مسلک کو دن بدن ترقی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ان سب سے بڑھ کر یا اللہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم خود کربلا جا کر خود کی زیارت کر سکے. یا اللہ ہم بھی اپنے مظاہر کو پاکیزہ کر سکے. یا اللہ وہ دن ہم میں سے ہر ایک کو ضرور دکھا. یا اللہ ہمارے فقہ کو دن بدن اس امت میں کھلا. یا اللہ ہر بخشوں کو ہر لحاظ سے استحکام عطا فرما. یا اللہ تیری نظر کرم سب سے بڑی ہے، ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ شامل حال رکھ. یا اللہ بس ازادارہ نے امام مظلوم میں اب وقت بہت بڑا گزر گیا نہیں تو مقصد سے کچھ قصہ اور پڑھنے کا ارادہ رکھا. بس معاملے نگر جب خود آیا خود میں آتے ہوئے فرمایا انا اول من حبسک الى الرجوع، پلٹنے سے میں نے آپ کو روکا ہے. مولا میں آپ کا سجدہ لگا فہل من توبہ، آیا مجھے گناہگار کے لیے آپ کے طرف حضرت توبہ ہے. ازادارہ نے امام مظلوم اس وقت حسین فرماتے ہیں اے خود تجھے میں نے معاف کیا، میرے ناز سے معاف کیا، میری ماں نے تجھے معاف کیا، لیکن خود ایک ماں بھی میری بہن بھی تیرے سے معاف کی. ازادارہ نے امام مظلوم بن زیاری کا نام سنا اور گوشے سے سجدہ کرتا. راوی نے پوچھا اے خود جو زمین پر گر پڑے وہ کہتا ہے کہ بن زیاری کا نام سننا تھا، میرے سے راہ نہیں کیا، اور وہ بھی مجھ جیسے غلام کے لیے. معافی حسین نے فرمایا ہے کہ زینب مجھ سے معافی چاہتی ہے. اور نے بیان کیا مولا میں تو سیدہ کا مجرم ہوں، کیوں زینب مجھ سے معافی چاہتی ہے. اللہ نے امام مظلوم مولا نے اس وقت زینب کو پہلا حضرت عباس کے ذریعے مجھ تک پہنچایا. اے خود تم سے پہلے جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہم نے انہیں پانی کو پوچھا، ہم نے انہیں کھانے کو، ہم نے انہیں لباس دی، ہم نے انہیں سونا جواہرات دی، لیکن زینب کیا زینب کے بعد مہمان کو پلانے کے لیے پانی تک بھی نہیں. بس یہ سننا تھا تو میں جلدی دعا ہو جائے. یہ کہہ کر ارادہ کہ مولا میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا ہے، اب سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ پر فدا ہو جاؤ. بس میں لکھتا ہے فَقَتَالَ أَحْسَنَ قِتَالًا، وہ نے بڑی اچھی لڑائی لڑی. پھر ہم ایک لمحے میں کچھ دیر بعد شاہجہاں خلیفہ الروم کا بت لگنے سے گھوڑے سے زمین پر گرے، نہ
نقل لکھتا ہے ان کی پیشانی سے بہت خون نکلنے لگا کہ یہ خبر دل زینبیہ میں سیدہ تک پہنچی کہ حر کو ایک ایسا سلام لگا ہے جس سے اس کی پیشانی سے بہت خون نکلتا ہے. شاید وہ اسی سبب کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں پر ہزار آنے والے مظلوم زینب نے انہیں جانا کی باہر کے زہرا کا ٹکڑا عباس کے ساتھ میدان کی طرف بھیجا. اس سے پہلے حسین پانی کے اوپر پہنچ چکے تھے. انت حر کما سمت قومک انت حر فی الدنیا انت حر فی الآخرہ. واقعا حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا. تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے. بس یہ مرنا تھا. ہزار امام مظلوم ہمارے سیدہ عباس کے ساتھ حر کی بارے پر پہنچا. حر کو معلوم ہوا ہزار امام مظلوم کے لیے یہ رومان سیدہ کی چادر کا حصہ ہے. بس اسے اپنا درد بھول گیا. نقل لکھتا ہے وہ میرا سارے حسینی کو آواز دی والا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. عباس جاؤ حبیب کو بلاؤ مسلم کو بلاؤ علی اکبر جاؤ زہیر کو بلاؤ میں انہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. ازدار حسینی حر کے قدموں میں پہنچے. حر نے تاریخی جملہ بیان کیا. بس مذاہب کا آدھے جملہ حر کہتا ہے میری غلطی کی وجہ سے اہل بیت پر وہ آتے ہیں بہت برے دن آئے کہ مجھ جیسے غلام کو زہرا کا دوپٹہ سر پر باندھنے کے لیے خون روکنے کے لیے دیا گیا تھا. تو میرے سر کے سلام کی قسم سے اب حسین کے ساتھ نہ چھوڑنا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب